بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص ان کے چند اضلاع جس میں باجوڑ، دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ اور بالخصوص ضلع بونیر میں طوفانی بارشوں نے، کلاؤڈ بسٹ نے اور اسی طرح لینڈ سلائیڈنگ نے وہاں ہر قسم کی ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، مویشی اور قیمتی سامان سمیت قیمتی گھر اور بڑے بڑے گھر وہ سارے زمین بوس ہو گئے اور پانی میں بہہ گئے۔ بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ صرف ایک ضلع بونیر میں اس وقت کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 184 یعنی تقریباً 200 کے قریب افراد وہاں جاں بحق ہوئے۔ ضلع بونیر جہاں پیر بابا کا مزار بھی واقع ہے، اس پیر بابا کے مزار کے قریب ایک گاؤں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا، جس گاؤں کا بھی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اس ایک گاؤں کے اندر تقریباً 100 افراد وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے اور جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح پیر بابا کے مزار کے ساتھ ہی جو ایک قدیمی بازار تھا، وہ قدیمی بازار بھی پانی آنے کی وجہ سے اور ریلا آنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا بازار وہ پانی میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ بہت شدید مشکلات لوگوں کو وہاں پر پیش آئی۔ اسی طرح ضلع شانگلہ میں اسکول کی عمارت گر گئی، منہدم ہو گئی، اور اس میں تقریباً 23 افراد وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب سوات کو دیکھا جائے تو سوات کے منگورا شہر جو مشہور ترین شہر ہے، وہاں پر سیلاب کا ریلا وہ آتا ہے، گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور تمام گھروں میں وہ پانی وہ اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کہا جائے کہ خیبر پختونخوا میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ لوگ وہاں پر بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے، جبکہ بہت سارے لوگ تاحال لاپتہ ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ بہت سارے مویشی پانی کی نظر ہو گئے، قیمتی عمارتیں وہ گر کر زمین بوس ہو کر پانی میں بہہ گئی ہے۔ لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، امواتیں ہو چکی ہیں، لوگ زخمی ہیں، لوگ لاپتہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء وہاں نہیں مل رہی۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ادویات کی بھی شدید قلت ہے۔ اس وقت ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم سب کا مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ہماری مثال، مسلمانوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح قرار دی ہے، کہ ان تمام مسلمانوں کی، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس عضو کے علاوہ تمام جسم کے تمام اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس تکلیف کو ختم کرنے میں، دفع کرنے میں اس جسم کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر آزمائش کی یہ گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اس مشکل وقت میں، ان مشکل گھڑیوں میں، غم، دکھ، درد کے بھرے ہوئے لمحات میں ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہوگا۔ اس وقت ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم یک جان و یک قالب ہیں، ہماری خوشیاں بھی سانجی ہیں اور ہم سب کے غم بھی ایک ہیں۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی اس وقت تمام ضروریات کو ممکنہ طور پر ہم پورا کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، داں میں در میں سکھ میں جو جس انداز سے، جو جس طریقے سے
مالی طور پر، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طرح بھی ہو ان مظلوم اور ان سیلاب زدگان بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا ہم ساتھ دیں۔ آج یہ آزمائش کی گھڑیاں ان پر ہے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ آزمائش کی گھڑیاں ہمارے اوپر آ جائیں اور ہم ان کی مدد اور ان کے تعاون کے منتظر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کو شہید ہونے کا اور شہداء کے صف میں شامل کریں اور ان کی اس موت کو شہادت کا مقام اور شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے، جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت ان کے لیے گھروں کا بندوبست فرمائے، اور جن کے جو بھی نقصانات ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے مداوا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔